معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ فوجی قابلیت۔ سلطان محمد ثانی کا عہد حکومت شروع سے آخر تک میدان جنگ میں گزرا۔ کریمیا، روڈس اور اوٹرانٹو کی مہموں کے علاوہ ہر جنگ میں فوج کی کمان اسی کے ہاتھ میں تھی، اور بلگراد کے علاوہ کسی مارکے میں اسے شکست نہیں ہوئی۔ فاتح کا لقب اسے قسطنطنیہ کی فتح پر حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہر جنگ اس لقب کی تصدیق کرتی ہے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ مراد ثانی پر بھی فوقیت لے گیا تھا۔ فوجی قابلیت میں اس کا کوئی افسر اس کا ہم پلہ نہ تھا، حالانکہ احمد کدک پاشا، محمود پاشا اور بعض دوسرے عثمانی سپہ سالاروں کا شمار اس وقت دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ارادوں کو بالکل راز میں رکھتا تھا، اور اس کے کسی کمانڈر کو بھی پہلے سے معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کس سمت میں ہونے والا ہے۔ ایک بار جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں اور اس کے خاص افسروں میں سے ایک نے محمد سے پوچھا کہ دراصل کون سا شہر یا ملک پیش نظر ہے، تو اس نے سختی سے جواب دیا کہ اگر میری داڑھی کے ایک بال کو بھی اس کی اطلاع ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں۔ وہ جنگ کی کامیابی کے لیے رازداری اور صورت عمل کو ضروری شرطیں خیال کرتا تھا، اور اس نے ہمیشہ اسی اصول کی پابندی کی۔ جب وہ کسی حملے کا عزم کر لیتا تو اسے پوری تیاری اور انتہائی شدت کے ساتھ انجام تک پہنچاتا۔ اسی وجہ سے عموماً اس کی مہمیں تھوڑے عرصے میں سر ہو جاتی تھیں۔ البتہ وینس کے ساتھ لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 16 برس تک قائم رہا۔ اسی طرح البانیہ کی فتح میں بھی کئی برس لگ گئے، لیکن یہ استثنائی مثالیں ہیں۔ سب ہیڈنگ علوم و فنون کی سرپرستی۔ محمد کی عظمت فتوحات کی وسیع دائرے میں محدود نہ تھی۔ اس کی خداداد قابلیت کے جوہر رزم و بزم دونوں جگہ یکساں طور پر نمایاں تھے۔ بہترین اساتذہ کے زیر نگرانی اس نے حیرت انگیز صورت کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبان پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ سے اسے پوری واقفیت تھی۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر اور شعر و سخن کا بہت بڑا سرپرست بھی تھا۔ اس کے دربار سے 30 عثمانی شعراء کو وظیفے ملتے تھے، اور وہ ہر سال گراں قدر تحائف خواجہ جہاں ہندوستان اور مولانا جامی ایران کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ اس کی محفلیں علماء اور اہل کمال سے معمور رہا کرتی تھیں۔ اس نے قسطنطنیہ اور سلطنت کے دوسرے شہروں میں نہایت کثرت سے مسجدیں، ہسپتال، مکاتب اور مدارس قائم کیے، اور ان کے اخراجات کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی۔ اس کے تعلیمی نظام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ آگے آتا ہے۔ اس کی علم دوستی کا اثر اس کے اعلیٰ عہدے داروں پر بھی پڑا۔ چنانچہ محمود پاشا نے، جو شاعر بھی تھا، کئی مدرسے قائم کیے۔ مشرق و مغرب کے نام دروں کے کارنامے اس کے مطالعے میں رہا کرتے تھے۔ گیبن، آخری بازنطینی مورخ، فرانزا کے حوالے سے، جو محمد فاتح کا اثر تھا اور فتح قسطنطنیہ میں گرفتار بھی ہو گیا تھا، لکھتا ہے کہ سلطان سکندر اگسطس قسطنطین اور تھیوڈس سے کے سوانح حیات اور کارنامے بڑے انہماک سے پڑھا کرتا تھا۔ اس کے حکم سے یونانی سوانح نگار پلوٹارک کی مشہور و معروف تالیف، جو مشاہیر یونان و روما کے تذکروں پر مشتمل ہے، ترکی زبان میں ترجمہ کی گئی۔ سب ہیڈنگ اخلاق و سیرت۔ لیکن علم و مذہب کا جو اثر تہذیب نفس پر پڑنا چاہیے تھا وہ کما حقہ ظاہر نہ ہوا، اور محمد کی بے باکی فطرت بعض اخلاقی پابندیوں سے عموماً آزاد رہی۔ وہی مغربی مورخین
جو مراد ثانی کے مکارم اخلاق اور شریفانہ اوصاف کے مداح ہیں، اور اس کے 80 سالہ عہد حکومت کے ایک واقعے کو بھی قابل الزام نہیں ٹھہراتے، محمد ثانی کی سنگ دلی، بے اعتمادی اور عیاشی کی داستان بے تکلف بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خفیف سے اشتعال پر وہ قتل کا حکم دے دیتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پادشاہوں اور وزیروں کو بھی اپنی جان کی طرف سے کبھی اطمینان نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ اس کے عہد میں 2 صدر اعظم بغیر کسی سابق تنبیہ یا اطلاع کے اس کے حکم سے دفعتاً قتل کر دیے گئے۔ لین پال کا بیان ہے کہ معاہدوں کے توڑنے میں وہ اہل ہنگری کا حریف تھا۔ شیول کہتا ہے کہ اپنے عیسائی ہم عصروں کی طرح محمد اس مفید اصول کا قائل تھا کہ جو عہد کفار کے ساتھ باندھا جائے اس کی پابندی ضروری نہیں۔ دوسرے مغربی مورخین نے بھی ایسے ہی خیالات ظاہر کیے ہیں اور ان کی تائید واقعات سے کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن معاصرین سے محمد کا سابقہ تھا ان کا طرز عمل اس میں کیا تھا۔ لارڈ ایورسلے محمد کی سنگ دلی اور نقص عہد کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتا ہے، محمد کے مظالم اور غداریوں پر ایک بلند معیار کے لحاظ سے رائے قائم کرنا شاید کرین انصاف نہیں ہے۔ اس کے دشمن یعنی ان ملکوں کے فرما روا جن پر اس نے چڑھائی کی اور جنہیں اس نے فتح کیا، ان باتوں میں اکثر اس سے کم نہ تھے۔ سکندر بیگ، جس کو البانیہ کی وطن پرستانہ مدافعت کے صلے میں اپنے ملک کے اندر ایک ولی کی شہرت اور تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہوا، جب کبھی اسے موقع ملتا حد درجہ سفاک اور انتقام جو ثابت ہوتا، وہ جنگ کے قیدیوں کو عادتاً قتل کرا دیتا تھا۔ اس معاملے میں موریہ کے دونوں حکمراں بھی پیچھے نہ تھے۔ ولاچیا کا فرما روا، جس کا نام ولا تھا، تاریخ کی شدید ترین ظالم اور خون خوار بدماشوں میں تھا۔ وہ ایمپیلر یعنی جس میں میخیں ٹھونک کر ہلاک کرنے والا مشہور تھا۔ اسے ان قیدیوں اور دوسرے مظلوموں کی جنہیں وہ اس ظالمانہ طریقے سے قتل کراتا، مرتے وقت کی اذیت اور تڑپ دیکھنے میں خاصا لطف آتا تھا۔ وہ اس غرض سے اس کی ضیافتوں کی رونق کے لیے محفوظ رکھے جاتے تھے۔ ایک بار جب کسی مہمان نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ وہ ایسی موت سے مرنے والے کے جسم کی بو کیسے برداشت کرتا ہے، تو اس نے اس مہمان کو فوراً سولی پر چڑھوا دیا اور حکم دیا کہ سولی کا کھمبا دوسروں سے زیادہ بلند رکھا جائے تاکہ جس بو کی مہمان نے شکایت کی ہے اس کی تکلیف اسے نہ پہنچے۔ اشتعال یا انتقام کے موقع پر محمد ثانی نے جو کچھ بھی کیا ہوتا، ہم اس کی فطرت، نرم اور لطیف جذبات سے محروم نہ تھی۔ اشتعال یا انتقام کے موقع پر محمد ثانی نے جو کچھ بھی کیا ہوتا، اس کی فطرت، نرم اور لطیف جذبات سے محروم نہ تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے روز اس نے جس رحم دلی اور رقیق القلبی کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس کے کسی ہم عصر نے کبھی پیش نہ کی۔ ڈیوک نوٹارس، جو افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اعظم تھا، جب گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا تو محمد نے اسے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنی سرپرستی کا بھی یقین دلایا۔ اس نے ڈیوک کے ساتھ یہاں تک نوازش کی کہ اس کی بیوی کی عیادت کے لیے گیا جو علالت اور تازہ مصیبت کے غم سے پریشان تھی۔ وہ نہایت نرمی اور احترام کے ساتھ جس طرح کوئی لڑکا اپنی ماں کو سمجھائے، اسے تسلی و تشفیع دے، ایسی ہی نرمی کا برتاؤ اس نے حکومت کے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بھی کیا، اور ان میں سے کئی ایک کا زرِ فدیہ اس نے خود ادا کیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے عفو و کرم کا دامن تمام باشندگان شہر تک دراز ہو گیا، مگر جلد ہی یہ دامن خون کے دھبوں سے داغدار نظر آنے لگا۔ نوٹارس اور اس کے لڑکوں کے قتل کا واقعہ عیسائی مورخوں نے محمد کے نقص عہد، سنگ دلی اور نفس پرستی کی ایک بین مثال کے طور پر لکھا ہے، اور دل کھول کر
اسے برا بھلا کہا ہے، لیکن کیبن کی تحقیق نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے، اور ایک بازنطینی مورخ کی حق گوئی سے بہتان کی یہ پوری عمارت جو بغض و عناد کی بنیاد پر قائم تھی مسمار ہو گئی۔ عیسائی مورخین ڈیوک اور اس کے لڑکوں کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں اور قتل کا سبب یہ قرار دیتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکوں کو سلطان کے خلوت عیش میں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ یہ قتل ایک سازش کا نتیجہ تھا جو نوٹارس قسطنطنیہ کی رہائی کے لیے اٹلی سے کر رہا تھا۔ گیبن لکھتا ہے کہ ایسی باغیانہ سازش قابل ستائش ہو سکتی ہے، لیکن جو باغی دلیرانہ جرات کرتا ہے وہ اس کی پاداش میں اپنی جان کے حق سے بجا طور پر محروم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فاتح اپنے دشمنوں کو قتل کر دے جن پر آئندہ وہ اعتبار نہیں کر سکتا تو ہمیں اس کو قابل الزام نہ قرار دینا چاہیے۔ محمد ثانی ایک مطلق العنان فرما روا کی طرح حکومت کرنا چاہتا تھا اور کسی وزیر کی مداخلت کو گوارا نہ کرتا تھا۔ عثمان سے لے کر مراد ثانی تک تمام سلاطین اپنے وزیروں اور سپہ سالاروں سے مشورہ لیا کرتے تھے اور انہیں شریک دسترخوان بھی کرتے تھے، لیکن محمد نے اس دستور کو اٹھا دیا۔ وہ صرف احکام نافذ کرتا اور کسی کو محرم راز نہ بناتا، کھانا بھی وہ تنہا کھایا کرتا۔ سب ہیڈنگ: آئین سلطنت۔ ایک واضح قانون کی حیثیت سے سلطان محمد ثانی اپنے تمام پیش رووں سے ممتاز نظر آتا ہے، اور خان کے عہد میں دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر علاء الدین نے چند فوجی اصلاحات جاری کی تھیں جن کی تکمیل مراد اول کے زمانے میں ہوئی، لیکن نظام حکومت کے لیے کوئی دستور اس وقت تک مرتب نہ ہوا تھا۔ محمد ثانی پہلا سلطان ہے جس نے آئین سلطنت کو باضابطہ طور پر ترتیب دیا۔ اس کا قانون نامہ سلطنت عثمانیہ کا بنیادی دستور ہے۔